برسے بادل یوں تیری وفا کا، تیز آندھی کا جیسے سناٹا، برسے بادل یوں تیری وفا کا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، آسمان زمین پہ اتر آئے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے خدا بن خدا، تیرے روح سے خدا بن خدا۔ ہمارے لیے آج کا انجیل بیان متی رسول کی معرفت لکھا ہے، اس کا 21واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے باب کے آخر تک سنے۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 21واں باب اور اس کی 43ویں آیت سے ہم خدا کے کلام کو تلاوت سنیں۔ سنیے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، لیکن جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ ہمارے حق میں کہتا ہے، اور وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے، لیکن لوگوں سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی جانتے تھے۔ یہ ہمارے خدا یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ تشریف رکھیے، آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ پیارے وہ خدا جلالی آسمانی باپ، میں دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری تمجید کرتا ہوں، کیونکہ تو اپنے وعدوں میں سچا اور عادل اور اپنے وعدے کے مطابق ہمارے درمیان موجود ہے۔ تیری پاک موجودگی میں خداوند میں تیرا خادم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں کہ میں تو ایک خداوند نکما نوکر، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں، نہ میرے پاس حکمت ہے نہ میرے پاس دانائی ہے، پر تیرا کرم خداوند ہمیں حکمت اور دانائی کی روح سے معمول کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنے ساتھ چلنے کی فضل دے، اور آج کے کلام کے مطابق جو تمہیں دینا چاہتا ہے اسے وصول کرنے کی طاقت اور ایمان بخش یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ کلام مقدس میں آج بھی آپ کے سامنے جو حوالہ جات پڑھے، حوالہ جات میں سے اگر میں آج آپ کے لیے عنوان کی بات کروں تو عنوان کے حساب سے ہم بحالی کی طرف جو ہے وہ اپنا دھیان لگا سکتے ہیں، اور مزید اس کے ساتھ ہم اگر ایڈیشن کرنا چاہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بحالی کے لیے پکار، بحالی کے لیے پکار۔ آج زبور 80 کی جو 7ویں آیت سے لے کر 14ویں آیت تک آپ نے تلاوت سنی ہے، اسی پر ہم اپنا دھیان لگائیں گے۔ لیکن مقدس پولس کی زندگی کے بارے میں جو خود انہوں نے فلپیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بیان کی، اس پر بھی کسی حد تک اپنا دھیان لگاتے ہوئے خدا یسوع مسیح کے الفاظ کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں گے، تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم اس طرح سے خدا کی برکت کے حقدار بن کر لوگوں تک باعث برکت بن سکتے ہیں۔ پچھلے دنوں چرچ کی رینوویشن جو ہے وہ جاری و ساری رہی،
اور آپ نے یہ کرسی دیکھی ہے, یہ نظر آتی ہے سب کو, یہ کرسی جس پہ خادم بیٹھتے ہیں نظر آتی ہے؟ کبھی کسی نے اس کرسی پر پہلے غور کیا تھا کہ یہ کرسی جو ہے وہ بار بار پالش ہو کے بڑی اچھی ہو گئی تھی یا گندی ہو گئی تھی؟ بار بار پالش ہو کے کیا ہو گئی تھی؟ گندی ہو گئی تھی. بار بار پالش ہو کے, بولیے, بار بار پالش ہو کے, بولتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ؟ کیا بات ہے, زور سے بولیے ذرا. بار بار پالش ہو گئی ہے, کیا ہو گئی تھی؟ اور بار بار توبہ کر کے ہم کیا ہو جاتے ہیں پھر؟ خدا کی اچھے ہو جاتے ہیں. کڑی مڑی توبہ, کڑی مڑی توبہ. لیکن میں بات جو آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک اس پر سے گندگی نہ اتاری جائے تب تک اس کو پالش کرنے کا فائدہ نہیں ہے. بڑی سبھا کمیٹی نے اس کی خوب گندگی اتاری اور یہ چمک رہی ہے. اس پر جو میٹل لگا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے؟ چمک رہا ہے. لیکن اگر اس کی پہلے دھلائی نہ ہوتی, اس کی صفائی نہ ہوتی تو اس پر پالش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ وہ جو مٹی جمی ہوئی تھی اس کے اوپر اور مٹی جم جاتی تھی اور یہ کرسی جو ہے وہ صاف ہونے کے بجائے اور گندی, چمک تو ضرور جاتی لیکن گندی کی گندی ہی وہ رہتی. میری بات آج سمجھیے گا, مختصر کلام ہے لیکن کلام بڑا پائیدار ہے. یہ کلام ہے خدا کا, میرا نہیں ہے آپ کا نہیں. تو خدا کا کلام بند گودے کو جدا کر کے کیا کرتا ہے؟ گزر جاتا ہے. ہماری زندگیوں میں یہ بات آج آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے کہ مجھ پر بار بار اگر کوئی آ کے پالش کرتا رہتا ہے تو پھر کیا میں صاف ہو جاتا ہوں؟ یا پہلے میری گندگی کو مجھ سے صاف کرنے کی ضرورت ہے؟ جب تک ہم ان باتوں پر اپنا دھیان نہیں لگائیں گے ہماری زندگی خدا کی حضوری میں کبھی بھی پھلدار نہیں ہوگی اور نہ ہم کسی کے لیے پھلدار زندگی کو لانے کے لیے تیار ہوں گے. جب زبور 80 پڑھتے ہیں تو زبور 80 کے سرناوے میں جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ یہ زبور آصف نے لکھا تھا, جو کوائر کا بڑا انچارج تھا. یہ زبور اس نے لکھا تھا اور اس زبور کے اندر جو بحالی کا پیغام ہے وہ مجھے اور آپ کو آج ایک چیز سکھانے کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں بحالی کی تلاش کی اہمیت کیا ہے. اہمیت کرسی کو اپنے سامنے رکھیں گے تو اہمیت پتہ چل جائے گی, اگر نہیں سامنے رکھیں گے تو اہمیت کا پتہ پھر تھوڑا سا ٹائم لے گا آپ کو سمجھنے کے. زندگی میں ہر شخص بحال ہونا چاہتا ہے. کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں بیماری میں گرا پڑا رہوں, میں معاشی حالات سے دو چار رہوں, میں زمانے میں عزت حاصل نہ کر پاؤں, میں کمزوریوں کا شکار رہوں. کوئی نہیں چاہتا, بلکہ سب چاہتے ہیں کہ وہ سرفرازی پائیں. کیا پائیں؟ بولیے کیا پائیں؟ سرفرازی پائیں. اور سرفرازی پانے کا جو کلیا ہے وہ خدا مجھے اور آپ کو آج دینا چاہتا ہے. کبھی آپ نے غور کیا ہو اس بات پر کہ جب ہم اپنی ضرورت کو محسوس کر لیتے ہیں, اس کی اہمیت کو جان لیتے ہیں, تو پھر ہم اس پر کام کرنا شروع کرتے ہیں. دو شخص تھے, ایک شخص جو ہے اس نے اپنی زندگی میں کہا کہ میں کامیاب شخص بنوں گا, دوسرے نے اس کو دیکھا اور کہا کہ میں بھی کامیاب شخص بنوں گا. اب دونوں میں کامیابی کی طرف جانے کا سلسلہ شروع ہوا. ایک نے جا کر گھر میں اپنی زندگی کے لیے کامیابی کا ایک گراف بنایا, ایک منصوبہ بنایا کہ میں صبح اٹھ کر یہ کروں گا, دوپہر کو یہ کروں گا, شام کو یہ کروں گا, اور سوتے وقت میں اپنی زندگی کے دن بھر کے سارے کاموں کو جو ہے وہ کیا کروں گا, اس کی جانچ پڑتال کروں گا کہ جو میں نے پلان بنایا آج کا سارا دن وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں. 6 مہینے کے بعد یہ شخص جو ہے وہ نیچے سے اٹھ کر بحالی کی طرف چلا گیا اور دوسرا روز سوتے ہوئے کہتا تھا کہ میں صبح اٹھ کر یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا, یہ بھی کروں گا. لیکن صبح اٹھنے کے بعد کیونکہ اس کے پاس کوئی پلان زندگی کا نہیں تھا تو وہ کامیاب
नहीं। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है, हम अहमियत को समझ जाते हैं लेकिन बहाली की तलाश की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। जब हम बहाली की तलाश में कदम नहीं बढ़ाते तो फिर खुदा मुझे और आपको एक चीज और बताना चाहता है। 7वीं आयत में देखें क्या लिखा है, ज़बूर 80 की 7वीं आयत, लश्करों के खुदा हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। अब ज़बूर नवीस मुझे और आपको खुदा की हाकमियत को तस्लीम करने की बात कर रहा है। चाहता है कि मैं और आप सीख पाए कि लौट कर उसके पास जाए जो हमारी जिंदगियों को बनाता है, जिसके कारीगर हाथों ने मुझे और आपको बनाकर जिंदगी और जिंदगी की सारी सहूलतें मुहैया की। वो मेरी और आपकी तवज्जो मेरे और आपके परवरदिगार की तरफ लगाना चाहता है। वो चाहता है कि मैं और आप अपनी जिंदगी में उसकी तरफ ध्यान लगाए जो हमें देता है, जो हमें बोलिए, जो हमें देता है, हमसे छीनता तो नहीं। जब आप बहाली की पुकार की तरफ अपना ध्यान लगाते हैं तो जो चीज ज़बूर नवीस मुझे और आपको बताता है कि मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है, जो ज़बूर 23 में लिखा हुआ है कि खुदावंद मेरा, बोलिए खुदावंद मेरा, मुझे कोई कमी। बहाली तो तब आएगी ना जब आप अपने मालिक की तरफ अपना ध्यान लगाएंगे। पिछली दफा हम सीख रहे थे कि जिसने अपनी जिंदगी पर गौर किया, अपने आप को धो लिया कि मैं तो नाफरमानी की तरफ जा रहा हूं, वो बाप के काम पर लग गया और बाप की नजर में मकबूल हो गया। लेकिन दूसरा जिसने रोज ही कहा हाँ मैं करूंगा जरूर लेकिन करता, तो वो कैसे बहाल होगा? तो कभी बहाल नहीं होगा। लाइफ में, अपनी जिंदगी में इस बात को हीरा बांध लें कि खुदा जिसने मुझे और आपको यहाँ भेजा है, किस लिए भेजा है आपको और मुझे यहाँ? बरकत के लिए, कि मैं और आप उसके साथ ताल्लुक करें, मैं और आप उसके साथ मिलकर बैठे, बहाल हो मैं और आप उसके साथ। लेकिन अगर यहाँ आकर भी हम उसके कलाम की तरफ अपना ध्यान नहीं देते, उसकी बातों की तरफ अपना ध्यान नहीं देते, यहाँ आकर हम अपनी बहाली के बारे में पुकार नहीं करते, तो फिर आने का तो फायदा ही कोई नहीं है। फिर तो लोगों को दिखाने के लिए कि मैं तो आपको चर्च जाता हूँ, बहाल आदमी नहीं होता। बहाली की पुकार में पहली बार जो सिखाता है तो वो कहता है ज़बूर 23 की तरफ कहो कि खुदावंद तू मेरा क्या है? चौपान है। यूहन्ना की इंजील में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती, अगरचे भटक भी जाएंगी लेकिन जब मैं आवाज दूंगा तो वो लौट कर मेरे पास। जोड़ियां बकरियां नहीं होनी होंगी वापस। कभी तुसी भेड़ ते बकरी नूं टोरदे वेख्या? भेड़ अपने झुंड नाल ही टुरदी है ते बकरी की करदी है? बकरी नूं डंडे नाल की करना होंदा है, रेड़ना होंदा है। बकरी नूं बनो, भेड़ बनो, खुदा दी हज़ूरी च अपने आप नूं खुदा दे हवाले कर दिओ। जब असी अपने आप नूं खुदा दे हवाले कर देने आ ते फिर ही खुदा साडियां जिंदगियां दे विच बहाली नूं कायम कर दिंदा है। बहाली कायम हो जाती है। पहला इकरार करना है कि खुदावंदा तू साडे ते रहम कर। जो इकरार करना है तो इकरार करदे हां पहला सानू खुदा दी हजूरी दे अगे डिग पैणे, पानी नूं अपने आप नूं उंडेल देना है, खाली कर देना अपने आप नूं कि खुदावंदा मेरे तो बड़ियां गलतियां होईयां, मेरे तो बड़ियां खतावां होईयां, तू ते मैनू अच्छी जगह ते लाया सी, तू ते मैनू अच्छी खाद पानी दिता, लेकिन मैं तेरी मर्जी के मुताबिक फलिया फुलिया वो नहीं। जब हमारी जिंदगी में ये इकरार आएगा तो बहाली की सीढ़ी चढ़ना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर इकरार नहीं है, खुदा की हज़ूरी में अपने आप को नहीं पेश किया, अपनी
زندگی میں خدا کی خصوصیت، خدا کے پیار، خدا کی لازوال محبت کو، بے لوث قیادت کو نہیں جانا اور اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، اپنے ہتھیار ڈالے نہیں لگے. پولوس، میں نے شروع میں کہا، پولوس کس خوبصورتی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نسل کون سی ہے، میری تعلیم کیسی ہے، میں کون ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنی زندگی میں یہ جو چیزیں مجھے فائدہ دیتی تھی، میں نے ان کو اپنے لیے کیا سمجھ لیا. لیکن آج اس دور میں لوگ پولوس کی اس بات کو الٹا کر کے سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ بتانا چاہیے لوگوں کو کہ میں کس نسل سے ہوں، میری تعلیم و تربیت کیسی ہے، میں کیسا ہوں. تاکہ لوگ میرے روب اور دبدبے میں، لوگ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں. خداوند کا بندہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں میری زندگی کے لیے کیا ہے؟ نقصان ہے. اس لیے مجھے ان کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا ہے. جب آپ اپنی زندگی میں اپنی ذات کو رد کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح کا نور چمکتا ہے. اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، تو مسیح کا نور. بحالی کی پکار کو اگر آپ نے سمجھ لیا، دیکھیے میں 8ویں آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا جہاں پر لکھا ہے، تو مصر سے ایک دانت لایا، تو نے قوموں کو خارج کر کے اسے لگایا، تو نے اس کے لیے جگہ تیار کی. یہ میری اور آپ کی خوبی نہیں ہے کہ میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، یہ اس کا کرم، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو بارہا موقع دیتا ہے کہ ہم اچھا پھل لانے کے لیے کیا ہو سکیں، تیار ہو سکیں. ہم اس کی موجودگی کا احساس کرنا شروع کر دیں. جب ہم اس کی موجودگی کا احساس کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہمیں خدا توبہ اور عاجزی کی طرف راغب کرتا ہے. کہتا ہے کہ آ جاؤ، توبہ کرو. مجھے تجھ سے یہ کیا ہے؟ شکایت ہے کہ تم نے اپنی پہلی سی محبت. خدا کہتا ہے کہ واپس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں اسی پاکستان میں پھر بحال کروں. تمہارے چوگرد جو باڑ توڑ ڈالی گئی ہے اسے پھر سے تعمیر کر دوں. کیوں ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں بیماریاں بیٹھی رہتی ہیں، کمزوریاں بیٹھی رہتی ہیں؟ کیوں ہماری زندگیوں میں قرض ہماری جان نہیں چھوڑتا؟ کیوں ہماری زندگیوں میں اولاد کی تربیت اچھی ہو نہیں رہی؟ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم اپنی زندگی میں خدا کے کلام کی طرف توجہ نہیں، خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں. تربیت جس انداز سے ہونی اور کرنی چاہیے اس پر ہمارا دھیان جو ہے وہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے مایوسیاں ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں. میرے عزیزو، اگر ہم 12ویں آیت پڑھیں تو 12ویں آیت میں اس نے کیا لکھا؟ پھر تو نے اس کی باروں کو کیوں توڑ ڈالا کہ سب آنے جانے والے اس کا پھل توڑتے ہیں. یہ سوال خالی کی پکار کے ساتھ ساتھ سوال ہے، اور سوال اس لیے ہے کہ پکار کرنے والا یہ جانتا ہے کہ میرا مالک کون ہے، میرا چرواہا کون ہے، میرا بنانے والا کون ہے، اور وہ یہ جانتا ہے کہ بنانے والا پھر سے بنانے کی قدرت رکھتا ہے اور مجھے اسی کے پاس جانا ہے. ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ کلام میں لکھا ہے کہ ملا ہونے وہ شخص جو انسان پر کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے انسان پر؟ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ ملعون ہے. لیکن مبارک ہے وہ جس کا توکل خدا کس پر ہے؟ خدا پر ہے، کیونکہ بحالی اسی کے ہاتھ میں ہے. اور جب ہم اس کی حضوری میں آگے بڑھتے ہیں تو پھر وہی ہمیں تھامتا اور سنبھالتا ہے، وہی ہمارے ساتھ اپنے تعلق کو بناتا ہے. اور زبور نویس یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اور جب ہم اس کے ساتھ تعلق بنائیں گے تو پھر ہی وہ ہمیں بحال کرے گا، تبدیلی آئے گی، پھر ہم ٹرانسفارم ہوں گے، پھر ہماری زندگی میں تبدل آ جائے گا اور ہم جو ہے وہ پھل لانے کے لائق بن جائیں گے. میرے دوستو، اگر ہم خدا کی حضوری میں اپنی زندگی میں کوئی درخواست رکھنا چاہتے ہیں آج، تو آپ کیا رکھیں؟ آج آپ کی زندگی میں
شاید ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نوکری چھوٹ گئی ہے تو ہم ذرا بحال ہو جائیں، وہ والی بحالی ہم چاہتے ہیں، یا ہم بیمار ہو گئے تو ہم صحت کی بحالی کے لیے خدا کی حضوری میں آتے ہیں. لیکن روحانی جو گراوٹ ہے، تنزلی، روحانی تنزلی جو ہے، اس کی بحالی کے لیے ہم کیا کریں؟ اس کی بحالی کے لیے ہم خدا کے پاس کس طرح آتے ہیں؟ یا صرف نوکری دے دے تو میں ادائی لے کے مجھے اس لیے جو بحال کر دینا ہفتے چیک بڑی گر جائے ہوگا، باقی جب نہیں ہونا. احساس خدا بندی اگر انسان کو ہو جائے تو پھر انسان اس کی حضوری میں سرفرازی پاتا ہے. لیکن اگر اس کی وفاداری سے ہم اپنا ناطا توڑ دیں تو پھر زندگی کے تمام شعبوں میں ہم ناکامی کی طرف چلتے ہیں. آج مجھے اور آپ کو جو ہے وہ خدا کو پکارنا چاہیے کہ خدا ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی میں کام کرے، اس کو دعوت دے. وہ تو کہتا ہے میرے اٹھانے والوں اور بوجھ دبے لوگوں سب میرے پاس آؤ تو میں تم کو آرام دوں گا. کیا دوں گا؟ آرام دوں گا. وہ تو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو بحالی کرے، لیکن آپ بوجھ تو لے کر اس کے پاس آئیں. بوجھ ہم لاتے ضرور ہیں لیکن چھوڑتے اس کے پاس، بولیے چھوڑ دیتے ہیں. آج بہنیں اپنا بوجھ چھوڑ کے جائیں گی یہاں پہ؟ نہیں. بھائی چھوڑ کے جائیں گے بوجھ یہاں پہ؟ نہیں. کوئی بوجھ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم، پولوس کہتے ہیں کہ جو میری زندگی کی چیزیں، میری انا کی چیزیں ہیں وہ میرے لیے نقصان ہے، میں انہیں کوڑا سمجھتا ہوں. لیکن ہم انہیں کوڑا نہیں سمجھ رہے. جب ہم نے اسے کوڑا سمجھنا شروع کیا تو صفائی تو پھر ہوگی نا کرسی کہ اس پہ گندگی ہے. تھنر لگا دھو کے پہلے اس کو کیا کیا جائے گا؟ صاف کیا جائے گا. پھر بہت سارا تھنر لگ جائے گا. خداوند یسوع مسیح کا لہو بھی ہمیں دھو کر کیا کرتا ہے. ایک دفعہ خداوند کے عظیم پادری جیرمل صاحب جو ہمارے استاد بھی رہے، انہوں نے بات ہم سے کی کلاس میں. وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ایک ایڈ چلتا ہے، ایریل صاف نہیں، واقعی ایریل صاف نہیں بلکہ واقعی صاف کرتا ہے. انہوں نے کہا کہ یسوع کا لہو صاف نہیں، واقعی صاف کرتا ہے، واقعی پاک کرتا ہے. لیکن اس کو دعوت کو دینے کی ضرورت ہے. جب آپ اس کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش ہی نہیں کرتے، جب آپ اپنی زندگی میں تجدید کی طرف لوٹ کر نہیں آتے کہ جو آپ نے وعدے خداوند سے کیے. جب آپ اپنے بچوں کو بپتسمہ دیتے ہیں تو وعدے کرتے ہیں نا کھڑے ہو کے کہ ہم اس کی ساری تعلیم و تربیت کا خیال کریں گے. تو بڑا ہو کر بچہ بدتمیز ہوا تو گناہ کس کا ہے؟ بولیے. تو ماں پیو بولو کدا گناہ ہے؟ پھر تسلیم کرو کہ اگر بچے ٹھیک نہیں ہیں انہیں چھوڑنا کا قصور ہے کوئی معاف کرو. کبھی کبھی میں سوچ رہا کہ شاید لفظ زیادہ سخت نہیں کہ محبت کا قصور ہے، کیونکہ یہ بھی کہ اکثر ہے مصرف بیٹا تھے بھاگتا تو قصور سے کہ مصرف بیٹے کا قصور. وہاں پر بیٹے کا قصور ہے کیونکہ بیٹے نے اپنے باپ کی تربیت کو حقیر جانا، اور جہاں پر حقیر جانا جاتا ہے نا وہاں پر واپسی ہو سکتی ہے. مصرف بیٹا واپس آ گیا کیونکہ باپ کی تربیت جو واپس نہیں آتے وہ ماں باپ کا قصور ہے. جو واپس آ جاتے ہیں وہ ماں باپ کی تربیت بولتی ہے. یہ میری بات سمجھیے گا کہ خدا نے ہمیں ہر چیز دی ہوئی ہے، اور جو لوٹ کر اس کے پاس واپس آتے ہیں وہ اپنے عہد کی تجدید کر اس کی حضوری سے اپنی پکار کو جو ہے وہ نتیجہ خیز کر دیتے ہیں، اور خدا کی لازوال بے مثال محبت کے ذریعے امید اور بحالی اور اپنی زندگی میں اپنے وعدوں کو اثر نو پھر سے جانچ پڑتال کر کے خدا کی حضوری میں داخل ہو جاتے ہیں. آج اگر میں پیغام کو ختم کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ بحالی کی
पुकार में खुदा की मोहब्बत शामिल है, उसकी पुकार शामिल है। अगर मैं पुकारूंगा तो वो मुझे जवाब देगा। यशायाह कहते हैं कि उसका कान भारी नहीं कि सुन, वो सुनता है, वो सुनता है। क्या आज आप उसे सुनाने के लिए तैयार हैं? बोलिए, सुनाने कौन सुनाने के लिए तैयार है कि आज मैं खुदा से ये पुकार करूंगा कि खुदा तो मुझे बाहर निकाल? कौन प्रेज द लॉर्ड। जब हम तैयार होते हैं ना, तो याद रखिएगा वो हमें जोर भी दे देता है, वो हमें कुव्वत भी दे देता है। लेकिन जब हम सुस्त होते हैं तो कलाम ये कहता है कि सुस्त आदमी के सामने खाना तो रखा हुआ है, लेकिन वो इतनी कोशिश नहीं करता कि निवाला तोड़कर अपने, इतना काम बस आपने करना है। वो तो आपके लिए सरफराजी लेकर खड़ा हुआ है, वो आपके लिए जिंदगी का ताज लेकर खड़ा हुआ है, वो काटना है उसको। यहोवा मैं मेरे वाल तू फिर देखो वो छेती आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो अपने वादों में सच्चा, और ना वो इंसान है कि झूठ बोले और ना तो इंसान है कि अपना लगातार बदले। आसमान और जमीन टल जाएगी लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ न टलेगी। तो अपनी जिंदगी में इस पैगाम के साथ कि खुदा मुझे और आपको बहाल करना चाहता है, और ये ज़रूर मेरी और आपकी हौसला अफजाई करता है। खुदावंद की हज़ूरी में इस पैगाम के वसीले से हम बरकत पाए। आइए अपनी सर को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे बाप, मैं तेरा शुक्र करते हुए दुआ करूँ कि तू इस कलाम की खुदावंद इन बातों को जो तेरी मोहब्बत के साथ जुड़ी हुई, तेरी परवरदिगारी के साथ जुड़ी हुई, तेरी हिफाजत के साथ जुड़ी हुई, हमें उनमें जुड़ने का फजल दे, ताकि हम तेरे निजात बख्श मंसूबे का हिस्सा बने। सारा जलाल तुझे दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।